لیکن جس دن پھر اگر عقل کے ناخن آئے نا, رونا نہیں, پھر رونا نہیں کہ وہ آگے نکل گیا, رونا نہیں کہ اپرچونٹیز نہیں آ رہی, رونا نہیں کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا, رونا نہیں کہ جسم ساتھ نہیں دے رہا. لیکن میں اگر اپنی بات کروں تو روزانہ صبح 7 بجے اٹھنا, مطلب ہفتے میں ایک دفعہ لازمی مجھے خیال آتا ہے کہ یار آج نہیں جانا. ڈیفیکلٹ شیخ. نہیں, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو بی ڈسپلنڈ, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو بی پراپر, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو بی آن ٹائم. لائف از ہارڈ. مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہ نہیں کریں گے تو کوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب, تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوتا تو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑی سی غیر سنجیدگی زندگی میں رکھ لیں. نہیں یہ پراپر ہے, نہیں یہ ڈسپلنڈ ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ اس کو اپنا ایک اصول کیسے بنا سکتے ہیں زندگی؟ شیخ اصول تو نہیں کہوں گا میں, لیکن اصول نہیں ہے, اصول نہیں ہے, لوگوں کے اصول نہیں بن جاتے, یہ اصول بن جاتے ہیں. بات صحیح ہے آپ کی. ضائع کرنا, ایک روٹین, ایک ہیبٹ, ایک ڈسپلن, ایک نیچر بن جانا ہر لحاظ سے. تو آل گڈ اب چلو, یہ تو ہمارے ہاں ایک نہیں شیخ, بالکل پرنسپل تو یہ بن جاتا ہے لوگوں کا. اور وہی بات کہ تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا آپ اس کو اسپیسیفائی کریں نا, تھوڑا سا آپ اسپیسیفائی کریں کہ کیا چاہتے ہیں آپ. ریلیکسیشن کو ہم تھوڑا اسپیسیفائی نہیں, ریلیکسیشن از ناٹ یا فضول کو اسپیسیفائی کر دیں کہ واٹ از, مطلب کامن مین مثال کے طور پہ میں نے آج آفس نہیں جانا یا میں نے آج یونیورسٹی نہیں جانا, تو ظاہر فضول کام میں شامل ہوگا. لیکن کبھی کبھار کرنے میں کیا جرض ہے بھائی, مسئلہ تو نہیں ہے کوئی میرا خیال میں. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں, ہم کہہ رہے ہیں نا, یہ اس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. وہ اگر ہوا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے بھائی کہ کریکولمز نے اتنی ہیکٹک رکھی ہوئی ہے, تو پھر سلیبسز اور یونیورسٹیز اور کالجز اور دوسرے ڈسپلنس کے اوپر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں کہ بھائی انہوں نے اپنے اس کے اندر کیا دیا ہوا نہیں ہے آپ کو. کیا آپ کی 5 گھنٹے کی اسکولنگ یا کالج لائف کے بعد آپ کے پاس انوائنڈ کرنے کا ٹائم نہیں بنتا؟ کیا ریلیکس ہونے کا ٹائم نہیں بنتا؟ کیا آپ شام کو اپنا نہیں نکال سکتے کیا؟ تو پوائنٹ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ چھٹی کرنا, بنک مارنا, لڑکوں کے ساتھ کسی اور جگہوں پہ بیٹھے ہونا, کالج بنک کرنا, اسکول بنک کرنا, زندگی بنک کر لینا, کرنے کو مسئلے کی بات نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے جس چیز کے پیچھے یہ بنک کی جا رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں بھائی میں سسٹم توڑ رہا ہوں, I just don't go with the crowd, I just don't want to go with the flow, I don't want to swing with the wind. تو ٹھیک ہے, اب آپ یہ بتائیں آپ یہ کریں گے کیوں؟ کس کام کے لیے آپ یہ ساری زندگی کے امپورٹنٹ پروسیجرز کو ترک کر رہے ہیں؟ اس پر بات کریں نا. وہ بڑا کوئی پروڈکٹیو چیز ہوگی, بڑی فائدہ مند چیز ہوگی, بڑے اس سے آپ کو جو نا راحتیں اور سہولتیں مل رہی ہوں گی, جس کے لیے آپ یہ سب کمپرومائز کر رہے ہیں. اور یہ سب کہتے ہیں کہ بھائی ایک انسان کہتا ہے کہ بھائی میں, وہ ذرا بتائیں نا وہ کیا کام ہے, چھٹی کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جیسے اکثر آپ مطلب کیونکہ آپ کی اسپیچز جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور اس کو ریلیٹ بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے جو آپ کے جملے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ رقم بھی کرتے ہیں اور اس کو ریپیٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ جی شیخ تو خود کہتے ہیں کہ یار اگر برباد نہیں کیا تو آباد کیسے کرے گا اپنے آپ کو. تو وہ جو ہم اس پہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ جو آپ کی جو بربادی والا کانسیپٹ ہے, یا وہ جو آپ اس کو یوز کرتے ہیں اور عوام کو جب ایڈریس کرتے ہیں, تو وہ اس کو ہم کیا ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا وہ کیا ہے آپ کے لیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قوم کو یہ درس دیا ہے کہ فضول کاموں میں جا کے برباد کر لو تو اس سے ہی تمہیں آبادی ملے گی. یہ کیسے پرسیو کر لیا آپ نے, یہ کیسے ڈرائیو کیا؟ وہ تو وہ بربادی ہے جو انسان ریورڈ سے ہٹ کے ان نون زونز میں, بلیک اینڈ وائٹ کے بیچ میں, گرے میں جانے کے اوپر جاتا ہے, اور ان ایریاز پہ جاتا ہے جہاں پر کوئی نہیں گیا ہوتا, ایسی سکپس اور فلپس لیتا ہے جو کسی نے پہلے نہیں کی ہوتی, اور اس کے اندر اگر اس کی زندگی کو کچھ ہارڈ ٹائم ملتا ہے, کچھ معاملے ملتے ہیں, اس کے اندر اگر وہ گر گیا تو وہ بربادی جو دنیاوی لحاظ سے, لیکن پھر بھی اس کو اس میں سے ملے گا تو صحیح. میں نے تو جب جملہ اگر استعمال کیا تھا کبھی کہ وہ جو کبھی برباد نہ ہوئے وہ کیا آباد کریں گے, اگر یہ جملے کہتے وہ تو یہ تھے جنہوں نے انیشیٹیو لیے ہیں, جنہوں نے رسک لیے ہیں, جنہوں نے زندگی کے اندر جو ہے نا سمندروں پہ قدم اٹھائے ہیں اور پھر اس میں کشتیاں ڈبائی ہیں اپنی, تو وہ جا کے زندگی میں بات کرتے ہیں, کیونکہ اس سے انہوں نے لاگ فائلز ایکسٹریکٹ کی ہوتی ہیں, انہوں نے علم حاصل کیے ہوتے ہیں اس میں.
آپ نے اس میں یہ کیسے کر لیا ہے, اٹس اوکے اب یو کین ہیو اے سیٹ, چھوڑ دیں آپ اس کو. آپ نے اس سے یہ کیسے ایکسٹریکٹ کر لیا کہ ہم نے اسے کہا ہے کہ جی نان پروڈکٹیو کام میں آپ چلے جائیں, نان ایفیشینٹ کام میں آپ چلے جائیں, ان افیکٹونیس میں آپ چلے جائیں اور برباد کر دیں اس میں. تو ہمارا جو سبجیکٹ جس کی طرف میں آج لانا بھی چاہوں گا آپ لوگوں کے سبجیکٹ کو, یہ ہے فضول کام وہ یہ ہوتا ہے جس سے کوئی کسی قسم کا کوئی حاصل نہیں ہوتا, کچھ کوئی فائدہ اس میں آپ کو حاصل نہیں ہوتا. لیکن چاہیے یہاں اب آپ اس میں مجھے جسٹیفائی کر دیں کہ یہ جو چل رہا ہے سب کچھ, یہ جو لا حاصل چیزیں, آپ اس میں سے اپنا فائدہ بتائیں کہ وہ جو ویلیاں مار رہا ہے سڑکوں کے اوپر اور ٹائم ضائع ہو رہا ہے ادھر ادھر, ایک ایج کے بعد اگر آپ نے کرنا بھی ہے, کچھ بنا کے کرنا ہے, کچھ کما کے کرنا ہے, تو چلیں وہ تو بات ہو سکتی ہے. ابھی کیا چڑھی ہوئی ہے آپ لوگوں کو اپنی جوانیوں کے اندر یہ سب کرنے کی؟ پھر اس پہ اگر آپ کہیں گے کہ جی 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی گئی, تو اب آپ نے یہ باتیں کرنی اپنے وقتوں میں آپ نے بھی کیا ہوگا. تو اس پر آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی یوتھ کو, اپنے جوانوں کو یہ سبق کیوں دینا چاہتے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ انسان نے اعراض کرنا ہے, منہ پھیرنا ہے ہر اس تصور سے جس میں اس کا روحانی, جسمانی, دنیاوی, آخرت کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو آپ آگے کنٹینیو کریں, پھر لے کے چلتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی. شیخ وہ تو جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایسا کیوں کرے گا, یا بندہ وہ آف دا گریڈ یا فضول کام کیوں کرے گا, یا بربادی جو ہے وہ جس کو ہم نے ڈسکس کیا. لیکن بات یہ نا کہ وہ اس کے اندر اگر وہ ڈیلی روٹین سے ہٹتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے نا کہ میں آلریڈی تو پروڈکٹیو ہوں, اگر میں دوسری ڈومین میں بھی جا رہا ہوں یا میں کسی لحاظ سے میرا دل نہیں چاہ رہا, تھوڑا سا نان پروڈکٹیو ہونے کا دل چاہ رہا ہے, لیٹس سے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے یار میں روز تو پروڈکٹیو ہوتا ہوں زندگی میں, تھوڑا سا نان پروڈکٹیو ہو جاؤں گا تو مسئلہ کیا ہے؟ اگر 24/7 میں پروڈکٹیو ہوں, آئی ایم ڈوئنگ دا تھنگ, آئی ایم ڈوئنگ مائی جاب, آئی ایم ڈوئنگ دا فیملی میٹرز, میں اپنی فیملی کا خیال رکھوں, یار آج نہیں دل چاہ رہا, تھوڑا سا نان پروڈکٹیو. وہ جو بات ہے نا یوتھ جو کامن مین کی ہے کہ یار تھوڑا سا آج پروڈکٹیوٹی نہیں کر دل چاہ رہا, کبھی کبھار ایس او پیز توڑنے کا مزہ آتا ہے. کبھی کبھار ایس او پیز توڑنے کا پیچھے تھوڑا سا نہیں تو اس کے اوپر مائی ہمبل ٹیک آن دیٹ از, ایس او پیز کب تک رہیں گے لائف میں, موت تک, حتی یأتی الیقین. اور وہ کب کب بریک ہو سکتے ہیں. نہیں دیکھیں نا, پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر زندگی میں کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی منزل نہیں ہے, کوئی مقام کی تلاش نہیں ہے, غلامی قبول کی ہوئی ہے اور دل فوت ہو چکا ہوا ہے, زندگی کا کسی قسم کا ارتقاء قبول ہی نہیں کرنا, تحسین اور تجمیل اور تکمیل کا سفر ہی نہیں کرنا, جنگیں ہی نہیں لینی, زندگی میں اپنی آپ کو بہتر بنانے کی جستجو نہیں کرنی, زندگی میں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کے لیے سفر نہیں کرنا, لیپ آف فیتھ لینا ہی نہیں ہے, اصلاح نہیں کرنی, امر بالمعروف نہیں کرنا, نہیں انل منکر نہیں کرنا, بگڑی ہوئی چیز کو بہتر نہیں کرنا, بہتر چیز کو مزید احسن نہیں کرنا, مل اسلام سے مل ایمان اور ومل ایمان سے ومل احسان کے سفر کے درجے پہ چلنا نہیں ہے, معدوم سے نان ایگزسٹنس سے کوانٹیٹیو سٹرگل اور کوانٹیٹیو سٹرگل سے کوالٹیٹیو سٹرگل میں اگر نہیں جانا, ٹھیک ہے, اگر اس دائرے کے ساتھ زندگی کا فریم ورک نہیں بنا ہوا, کر لیں, آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی زندگی کا کنواں اجازت دیتا ہے آپ کو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ کے لائف کے سکوپس اور آبجیکٹیوز آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں یہ. جب کنواں چھوٹا ہوگا تو ذمہ داریاں چھوٹی, جب کنواں چھوٹا ہوگا تو دشمن چھوٹے اور دشمن کم, جب کنواں چھوٹا ہوگا تو تھریٹ فیکٹر کم, جب کنواں چھوٹا ہوگا تو اسٹرینتھ بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جب کنواں مقید ہوگا اپنی ذات برادری, اپنے لوگ اور اپنے وہ چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھ کے چار اور وہی سکوپ ہے اور وہی کرنا ہے, کنواں چھوٹا ہے. اگر صرف فرض نماز ہی پڑھنی ہے اور سنتیں نہیں بڑھانی آپ نے, اور نوافل نہیں بڑھانے آپ نے, اور ذکر اذکار نہیں بڑھانے آپ نے, اور قرآن کے حفظ کو بڑھانا نہیں آپ نے, اور علم کو حاصل نہیں کرنا, اصول فقہ پڑھنی نہیں ہے, اصول حدیث پڑھنی نہیں ہے, عقیدہ پڑھنا نہیں ہے, نحو صرف پڑھنی نہیں ہے, بلاغت عربی گرامر پڑھنی نہیں ہے, اس کے بعد آپ نے اصول استنباط اور اصول استدلال اور اصول الدین اور تفاسیر آپ نے پڑھنی نہیں ہے. کنواں چھوٹا ہے آپ کا, کر سکتے ہیں. جب کنواں چھوٹا ہے تو آپ کی اپرچونٹی ہنٹنگ ہی کچھ نہیں ہے, آپ کی پروڈکٹ ہنٹنگ ہی کوئی چیز نہیں ہے. جب کنواں چھوٹا ہے آپ کا تو آپ کی جو ہے لمیٹیشنز, ٹاسک آپٹیمائزیشن, کسٹمائزیشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کریں پھر آپ نے جو کرنا ہے, کیونکہ کنواں چھوٹا ہے نا.
جب آپ کا کنواں بڑا ہے, رشتہ داریاں بڑی ہیں, تعلقات دیکھنے ہیں, سوشل سرکلنگ آپ کی بڑی ہے, نیٹ ورکنگ آپ کی بڑی ہے, سلطنت بڑی ہے, آپ نے چیزیں سنبھالنی ہے, آپ کا ویژن جو ہے وہ آپ کی ذات سے بڑا ہے, آپ کی ذات آپ کے ویژن سے بڑی نہیں ہے, کر سکتے ہیں آپ. کب منع کی؟ اگر ذات بڑی ہے اور ویژن چھوٹا ہے اور کنواں چھوٹا ہے, کر لیں, چھوڑ دیں, جائیں ضائع کر لیں اپنے آپ کو. لیکن جس دن پھر اگر عقل کے ناخن آئے نا, رونا نہیں, پھر رونا نہیں کہ وہ آگے نکل گیا, رونا نہیں کہ اپرچونٹیز نہیں آ رہی, رونا نہیں کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا, رونا نہیں کہ جسم ساتھ نہیں دے رہا, رونا نہیں کہ ٹیم مینجمنٹ ہو نہیں پا رہی, رونا نہیں کہ وقت نکل گیا, رونا نہیں کہ کورسپونڈنس نہیں سیکھی, ڈرافٹنگ نہیں سیکھی, مینجمنٹ سکلز نہیں سیکھے, رونا نہیں کہ لینگویجز پہ عبور حاصل نہیں کیا, پیپلز مینجمنٹ نہیں سمجھی, پالیٹکس نہیں سمجھی, سیاست نہیں سمجھی, خیر شر کا موازنہ نہیں سمجھا, لوگوں کے وار کے کرنے کے طریقے نہیں سمجھے, منافقتیں نہیں سمجھی, اپرچونٹی کے ساتھ ریزیلینس اور پرسیورنس اور پیشنس کا کتنا معاملہ ہوتا ہے, کس طرح ہنٹ کر کے کس طرح پھر گارڈ ڈاؤن کر دینا, پھر اینڈ میں گارڈ ڈاؤن نہیں کرنا اپنا, کیونکہ پھر تو سب ماریں گے نا. جب آپ کسی کے لیے تھریٹ ہی نہیں ہے اور کوئی آپ کے لیے تھریٹ نہیں ہے تو گارڈ ڈاؤن ہوگا. جب آپ تھریٹ ہیں ایک گروئنگ مارکیٹ کے اندر, ایک گروئنگ سسٹم میں, آپ ایک آئیڈیولوجیکل آدمی ہیں تو کسی کی تو آئیڈیولوجی آپ سے ہٹ ہو رہی ہوگی, چیلنج ہو رہی ہوگی نا, کر لیں. پھر آپ کا گارڈ ڈاؤن کیسے ہو سکتا ہے, ان کا گارڈ ڈاؤن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپرچونٹی کب تلاش نہیں کر رہے ہوں گے آپ کو مارنے کی, آپ اپرچونٹی کب نہیں تلاش کر رہے ہوں گے اپنے ڈیفینس کی, آپ اپرچونٹی تلاش نہیں کر رہے ہوں گے اگلے کو ہنٹ ڈاؤن کرنے کی. This is the jungle of carnivorous and herbivorous trying to exist together. If you want to be an herbivorous, then still your guard has to be on. And if you are a carnivorous, you have to eat the meat. How in this entire system of actualization, how in this entire system of success, اس struggle, اس جستجو, اس احسان اور کمال کے جمال کے درجے تک پہنچنے کے لیے آپ مجھے ایک بات بتائیں, جو ریسورسز اور ایلیمنٹس آج امت مسلمہ کو بھی چاہیے, ضائع کیا ہے نا. بالکل, تاج محل بنایا ہے نا آپ نے, عشقوں کے مونیومنٹس کھڑے کیے نا آپ نے, لگے رہے نا فضول بحثوں کے اندر, علم اور دانش کی میراث کو آپ نے ترک کیا ہے نا, محنت اور جستجو اور جہاد اور قتال کو ترک کیا نا آپ نے. بھگت لیں آج. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے آپ نہیں کریں گے, ہم نئے لوگوں کو لے آئیں گے. وہ کائنات تو چلتی رہے گی, آپ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, آپ کا فیصلہ. آپ کائنات کو اپنا رنگ نہیں دینا چاہتے, آپ کا فیصلہ. آپ اللہ سے معجزات نہیں مانگنا چاہتے, آپ کا فیصلہ. نیچرل اور سپر نیچرل کمبینیشن کے ساتھ اگر آپ کچھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں, آپ کا فیصلہ. آپ نے اپنی روحانیت کو بوسٹ کرنا ہے وہاں تک کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں, آپ کا فیصلہ. آپ نے چھوڑنا ہے, آپ چھوڑ دیں. اب سوال یہ ہے, زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں حذیفہ, ٹھیک ہے؟ ایک حصہ تو ہوتا ہے بچپنے کا, 2 حصوں میں سے آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک میں محنت کریں گے تو ایک میں سکھ ہے, ایک میں سکھ لیں گے تو دوسرے میں محنت ہے. آپ زندگی کے بڑھاپے اور ان وقتوں کے اندر مارے کھانا چاہتے ہیں جب آپ کا جسم ساتھ نہیں دے گا, یا آپ ان وقتوں میں مار کھانا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں اور فائلز کو سیکھنا چاہتے ہیں اور ہنر اور سکل سیٹس اور مائنڈ سیٹس اور اپنے اندر کی ٹیم مینجمنٹس کو امپاور اور بوسٹ کرنا چاہتے ہیں جب آپ جوان ہیں؟ فیصلہ آپ کا.